ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور یقینی بات ہے کہ اس کائنات عالم کی جو ساری بہاریں ہیں وہ ہمارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے دم قدم سے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آج کا یہ موضوع بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، پر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہمارے پیارے نبی کریم کی ذات اقدس ہے، اور پھر جتنی بڑی نعمت ہو اس کا جو چرچا ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو آمد کا جشن ہے وہ بھی اسی انداز سے ہوتا ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام و مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ اور یہاں یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی کہ چرچے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی مسجدوں کی لائٹیں بجھا دی جائیں اور دروازے بند کر دیے جائیں اور اپنے گھر کی لائٹیں بند کر دی جائیں اور پھر بندہ کسی کو بتائے کہ جناب یہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے۔ یہ چرچا نہیں ہوتا، یہ کمینگی ہوتی ہے۔ چرچا یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے بھی بتائے اور ساتھ میں جو اپنے افعال ہیں ان سے بھی بتائے کہ میں واقعتاً کسی کا چرچا کر رہا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب آمد شریفہ کا یہ موقع ہو تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر اپنے گھر پر کم از کم ایک جھنڈا اور ایک لائٹ ضرور لگائیں۔ یہ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، چونکہ جب نبی پاک پیدا ہوئے تھے تو شیطان اور ابلیس تھا جس کو بڑی تکلیف تھی اور بڑا رویا تھا۔ جتنے عرشی تھے فرشی تھے وہ سارے خوش تھے۔ تو یہ خوشی کا اظہار کرنا یہ تو میں سمجھتا ہوں مقدر جس کے عرشیوں جیسے ہیں وہ بندہ یہ نصیب اور یہ خوشی کر سکتا ہے، دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ ضرور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو کھلے دل کے ساتھ اظہار بھی کیا کریں اور آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا چرچا بھی فرمایا کریں۔ اور ویسے بھی آپ ذرا توجہ کریں تو میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ آپ دیکھیں ہمارے اسلام کے اندر ولادت کی خوشی منانے کا کنسپٹ ہے، لیکن جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا سوگ صرف 3 دن تک ہے، اس کے بعد کی اجازت نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر۔ اور ولادت کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوا تو اسی وقت آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں یا اس نعمت کا چرچا کر سکتے ہیں۔ آپ جب جی چاہے اور جتنی مرتبہ جی چاہے آپ ولادت کی خوشی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر ہر سوموار شریف کا روزہ رکھا ہے، ہر سوموار کا، ایک آدھ کا نہیں، ہر پیر شریف کا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ وحی کے نازل ہونے کا بھی دن ہے، پہلے دن وحی آئی تھی، اور یہی میرے پیدا ہونے کا بھی دن ہے۔ تو نبی پاک نے تو یہ نہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں پیدا ہوا تو بس اب ایک مرتبہ ہی اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ نبی پاک تو سالانہ نہیں، منتھلی نہیں، بلکہ ویکلی اپنے یعنی ہر ہفتے اس دن کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آپ منا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ولادت آپ جتنی مرتبہ چاہیں منا سکتے ہیں، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، آپ اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ آپ بار بار نبی پاک کی ولادت کا کیوں ذکر کر رہے ہیں۔ او بھائی نبی پاک نے جب بار بار کیا ہے تو ہم بار بار کیوں؟ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہماری اور نبی کی محبت کا مسئلہ ہے، تم بیچ میں ایسے ہی مامے خان ٹانگیں اڑا رہے ہو۔ تم نکلو، اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں تو تم بڑیاں خوشیاں مناتے ہو جن کے صدقے میں سارا جہاں بنا، میں خوشیاں کیوں نہ مناؤں ان کی یار۔ تو ولادت کی خوشی کا کنسپٹ ہے ہمارے اسلام کے اندر، اور پھر جتنی مرتبہ جب جب جی چاہے آپ ولادت کی خوشی منا سکتے ہیں۔ ہاں جب کوئی فوت ہو جائے تو سوگ 3 دن ہے، تو یہ ان لوگوں کا تو کم از کم جنازہ نکل گیا جو ربیع الاول میں مشورہ دیتے ہیں، جلتے ہیں، سڑتے ہیں، مرتے ہیں
کہ آنے کی خوشی کرتے ہو اور جانے کا غم نہیں کرتے. میں نے کہا جانے کا غم بیٹا صرف 3 دن ہوتا ہے, تیرے 3 دن ابھی ہوئے نہیں ہیں, رہ گئی آنے کی بات. تو ظاہر سی بات ہے جو نبی ہوتا ہے وہ جب آتا ہے تو پھر آ ہی جاتا ہے. موت کے ہم بھی قائل ہیں, آئی اور چلی گئی, پر میرے نبی کی جو آمد کا دن ہے اس سے بڑا دن کوئی نہیں, اور اس کو سیلیبریٹ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو گرامی قدر حضرات, کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے اسلام میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کا عقیقہ کیا جائے. یہ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے. یہ جو عقیقہ ہوتا ہے ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے. یہ بطور شکرانہ ادا کیا جاتا ہے. 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن, نہ کر سکے تو 21ویں دن. یہ حدیث میں موجود ہے. اور اس کے بعد زندگی میں جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں. پتہ چلا ولادت کی خوشی یہ مقید نہیں ہے کہ آپ نے کب کرنی ہے. افضل یہ پہلے 3 مرتبہ بتایا گیا, 7, 14, 21, یہ افضل ہے. اس کے علاوہ جب آپ ولادت کی خوشی کرنا چاہیں قبول ہی قبول ہے, اور اللہ پسند بھی فرما لیتا ہے. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ یہ تو ہوگی پہلی بات. اب ذرا دوسری بات بھی سمجھیے. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم, آپ کی جو ولادت اقدس ہے یہ نبی پاک کی سنت سے ثابت ہے. تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میلاد نبی پاک نے منایا یا نہیں منایا, تو بھائی میں اس سے بڑا جاہل کسی کو نہیں سمجھتا جس کو آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ نبی پاک نے میلاد منایا یا نہیں منایا. بھائی ہر سوموار کا روزہ رکھ کے منایا تو ہے. ہر سوموار کا روزہ میرے نبی رکھتے تھے. وہ یار یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے. کیسے پاگل قسم کے لوگ آ گئے, کیسی جاہل قوم آ گئی جس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ نبی نے میلاد سیلیبریٹ کیا یا نہیں کیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہر پیر شریف کا روزہ نبی پاک نے رکھا ہے. کیوں جی؟ میری ولادت کا دن ہے. سمجھ آ رہی؟ اور یہ کہتے ہیں جی میلاد نبی پاک نے منایا کہ نہیں منایا. اچھا جب یہ بتائیں تو آگے سے یار لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نبی پاک نے روزہ رکھا ہے تو تم بھی روزہ ہی رکھ کے منا لو. تو میں کہ باقی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے, جلتا ہے, شیطان ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کافر ہے, ہندو ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ ان چیزوں سے اگر نبی پاک کی شان کا اظہار ہوتا ہے, اگر یہ جھنڈا جھنڈی لائٹ جلوس اس سے نبی پاک کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے, اگر حضور کے چرچے بڑھتے ہیں, تو یہ تو شیطان اور کافر کو اچھا نہیں لگتا, مسلمان کو تو اچھا لگتا ہے. اور اسی لیے تو جہاں مسلمان ہے تبھی تو پوری دنیا میں حضور کا جشن منایا جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں سے کیا تکلیف کیا ہے؟ مسلمان بندے کو تکلیف تو فیار تیری مسلمانیت پر. تیرے بچے کی شادی ہوئی, جھنڈیاں جھنڈے لگے, جھنڈیاں لگ گئی, لائٹنگ لگ گئی, اور پتہ نہیں کیا کچھ تم نے کیا, تجھے اس وقت یہ تکلیف نہیں ہوئی. یہ باقی چھوٹے موٹے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں حکومتی سطح پہ ہوں یا ویسے علاقائی سطح پہ ہوں, وہاں پر تجھے یہ مروڑ اور تکلیف نہیں اٹھتی. آخر کیا وجہ ہے, کیا ابلیسی طبیعت رکھتے ہو کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے دن آتے ہیں تو یہ تکلیفیں تمہیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں؟ خدا کا خوف کرو, انسان بنو. اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے دن ہیں, ان کو کھل کھلا کے یہ سارے کام کیا کرو تاکہ نبی پاک کی عظمت کا اور پرچار بھی ہو, اظہار بھی ہو. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک نے روزہ رکھا تو تم بھی روزہ رکھو, تو ان چیزوں سے سڑنا تو شیطان کا کام ہے. شیطان ہو, کراؤ نہ تعارف, کیا بلائیں ہو. اور دوسری بات یہ ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, ادھر دیکھیے میری طرف. علماء نے لکھا ہے جس چیز کی اصل نبی پاک کے زمانے میں ہو, بدلتے زمانے کے ساتھ اس کی اگر شکل میں کچھ تبدیلی آ جائے تو وہ جائز رہتی ہے. مثال کے طور پر سواری نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کرنا بالکل حضور کی سنت ہے, لیکن کس چیز پر؟ یا گھوڑے پر, یا اونٹ پر, یا گدھے پر, یا خچر پر. یہ 4 سواریاں تھیں. لیکن اب سواری کی شکل بدل گئی, یہ کار آ گئی, موٹر سائیکل آ گئی, ٹریکٹر, یہ ریل, ٹرین, سب کچھ, ایروپلین, یہ سب آ گیا اور جائز ہے. کوئی مولوی صاحب نہیں کہتے نہیں ناجائز ہے. ویسے سواری کرو جیسے نبی پاک کے زمانے میں تھی یا جیسے انہوں نے کی. سارے بڑے شوق سے گاڑیوں, پراڈوں میں بیٹھ جاتے ہیں, جہازوں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو میں نے کہا ویسے کرو نا جیسے حضور نے کی تھی. تو کہتے ہیں یار دیکھو سواری کرنا تو سنت ہے نا, یہ تو ثابت ہے نا. اب اگر اس کی شکل بدل گئی ہے تو یار یہ جدید دور ہے تو اس کا یہ ایک چیز ہے تو اس کو حاصل کر لینا چاہیے. اچھا, میں نے کہا پکا رہی تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہی بات تو میں سمجھا رہا ہوں. آپ دیکھیں نا, نبی پاک کے زمانے میں دودھ تھا تو اس دودھ کی اس وقت نہ چائے بنتی تھی, نہ کسٹرڈ بنتا تھا, نہ ملک شیک بنتا تھا, نہ یہ کلفیاں بنتی تھی, نہ یہ برفیاں بنتی تھی. یہ کچھ بھی نہیں تھا. اگر یہ تھا تو مجھے بتاؤ,
تو کیا یہ ناجائز ہیں؟ کہتے نہیں مولانا، اصل میں دودھ تھا نا، اصل ہے نا، تو زمانے بدلنے کے ساتھ اس کی شکل بدل گئی نا، تو کوئی نہیں ہے، جائز ہے۔ سارے دبی بیٹھے نے، یار کیسی مخلوق ہے یار، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ سواری کی اصل ہے، بدل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، دودھ کی اصل ہے، شکل بدل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح یہ مسجد نبی پاک کے زمانے میں یوں نہیں تھی، کچی مسجد، زمین پر سجدہ ہوتا تھا، آج یہ قلین اور یہ لش پش آ گئی، تو کہتے ہیں یار اصل تو ہے نا، بس شکل بدل گئی۔ وہ اللہ کے بندے، ہر چیز کی اصل ہے اور شکل بدل گئی، تیری شکل نہیں بدلی، تو کہتا جائز ہے۔ روزہ رکھ کر میرے نبی نے میلاد کی اصل بھی ہمیں دے دی ہے، زمانہ بدلنے کے ساتھ یہ جلوس آ گیا تو اب تیری شکل کیوں بدلی ہے؟ بھائی نبی پاک نے اگر میلاد نہیں منایا تو بات کرو، روزہ رکھ کے میلاد تو منا دیا، اصل تو دے دی ہے، تو یہ جھنڈا جھنڈی لائٹ اور جلوس آ گیا تو اب تیری شکل بدل رہی ہے، اب تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ بھائی جس چیز کی اصل نبی پاک کے زمانے میں ہو، بدلتے زمانے سے اگر شکل بدل جائے تو کچھ نہیں ہوتا، پھر شکل کسی کی بھی نہیں بدلنی چاہیے۔ سواریوں کی شکل بدلی، مولوی صاحب کو تکلیف نہیں ہوئی، دودھ کی بدلی نہیں ہوئی، گوشت کی بدلی نہیں ہوئی، باقی چیزوں کی بدل گئی نہیں ہوئی، میلاد شریف میں جلوس آ گیا، لائٹ۔ بھائی جدید دور میں ہر بندہ اپنے لیڈر کے لیے جھنڈے لگاتا ہے، نکلتا ہے، اظہار کرتا ہے، تو ہم نکل کے بتاتے ہیں کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا لیڈر ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ اور یہ مسئلہ میں نے جو بتایا اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو یہ جیلم کا جاہل کیا، اس کا باپ بھی آ جائے تو تمہارے ذہن سے کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ ان باتوں کو آپ سمجھا کریں حضرات، یہ زمانے کے فتنے آتے رہیں گے پر ان کی جرت ہی کیا ہے حضور کا ذکر روکے، چونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تمہارا ذکر خود بلند کر دیا ہے۔ جس کے ذکر کو خدا بلند کرے یہ چھپکلیاں روکیں گی؟ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ذکر مصطفیٰ کرنے والوں میں ہیں، آپ خوش نصیب ہیں۔ جلنے والوں کو اپنا سوچنا چاہیے ہمارا کیا بنے گا۔ گرامی قدر حضرات، اور جاگ رہے ہیں تو اگلی بات بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا، ادھر دیکھیں بڑی خاص بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ جب اپنی والدہ کے شکم اتھر میں جلوہ گر ہوئے تو جمعے کی رات تھی، علماء نے لکھا ہے اس بات کو، جمعے کی رات، اسی لیے فرماتے ہیں یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ حضور کے ظہور کی رات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے یعنی عام انسانوں کو بھی نظر آنے لگے تھے، وہ سوموار شریف کا دن تھا، والدہ کے شکم میں آئے تو جمعے کی رات تھی، اور جب پیدا ہوئے تو سوموار کا دن تھا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ صاحب سبل الہدا والرشاد نے اس بات کو لکھا ہے، اور یہ بات بڑی مزے والی ہے، انٹرسٹنگ ہے، آپ سنیں گے تو جب آپ کی والدہ حاملہ ہوئی نا تو آپ فرماتی ہے کہ مجھے پہلے پتہ ہی نہیں چلا 2-3 ماہ کے لیے، جیسے عام عورتوں پر کچھ حالات وارد ہوتے ہیں، مجھ پر وارد ہی نہیں ہوئے، اور پورا یہ جتنا 9 مہینے کا پیریڈ تھا، آپ فرماتی ہے پورے 9 مہینے میں مجھے کسی قسم کی نہ تکلیف اور نہ بوجھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے کہا بوجھ عام بشر کا ہوتا ہے، یہ نوری بشر ہیں، ان کا بوجھ کیسے ہو جائے؟ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ مجھے تب پتا چلا جب وہ ہر ماہ جو ایک خاص وقت آتا ہے عورت پہ، وہ جب نہ آیا تو میں نے اپنی سہیلیوں سے بات کہی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا یہ رواج ہے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہو جائے نا تو ہم اس کے ہاتھوں میں کڑے ڈال دیتی ہیں۔ کڑے پاؤں والے توجہ کرو سنیاں دے منڈے، اور یہ سنیوں کی مسجد ہے، میں سنیوں سے خطاب کر سکتا ہوں، کسی کی نبض نہیں پھڑکنی چاہیے، ہم اپنی قوم کو سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ نا کڑے پہنا دیے۔ اب جب کڑے پہنا ہے، وہ کہتی کڑے پہنا کے وہ باہر نکلی اور قدرت خدا کی کڑے ٹوٹ گئے۔ سنو، کڑے ٹوٹ گئے، اور علماء نے یہاں نکتہ یہ لکھا ہے، وہ کڑے اس لیے پہناتی تھی کہ یہ جیسے آج کل ٹوٹ کے اور ٹونے کرتی ہیں نا عورتیں، بھئی یہ حمل توڑ چڑھ جائے، بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہیں، تو یہ جہالت کی حرکتوں میں سے ایک حرکت تھی۔ کڑے پوا دیو، اور یہ بت کے نام کے پہنائے جاتے تھے کہ یہ حمل جناب پورا مدت ہو جائے اور بچہ عافیت سے پیدا ہو جائے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تو سارے کفر کے کڑے توڑنے کے لیے آ گیا ہے، وہ آنے والا ہے۔
کڑے ٹوٹ گئے. تو یہ کڑے جہالت کی علامت ہے اور بالکل تم نہیں پہن سکتے ہو. یہ سنیوں سے میرا خطاب ہے. کسی کے مذہب میں ہو بے شک جتنے مرضی پہنے, میرے مذہب میں حرام ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کوئی سنی نہیں پہن سکتا. حیا کیا کرو سنی بچوں. آج کل کئی میں دیکھ رہا ہوں یہ نوجوان کڑے پہن کے پھرتے ہوتے ہیں. شرم کرو. نبی پاک کی والدہ کے ہاتھ میں ڈالے سائیاں نے توڑ کے رکھ چھڑے سن. تمہیں بھی شرم کرنی چاہیے. یہ جہالت کی علامت ہے. تو سمجھ آئی ہے؟ یہ صاحب سبل الہدی والرشاد نے لکھا ہے. اگر کوئی بھی دیکھنا چاہے تو میں کتاب لے کے آیا ہوں. ہاں تو وہ کڑے ٹوٹ گئے. بھائی ظاہر سی بات ہے یہ بتوں کے نام پہ اور جہالت کے نام پر یہ جو قیدی بنتے ہیں, فرمایا یہ محمد تمہیں چھڑانے آ گئے ہیں. تم پتہ نہیں کہاں کے قیدی بنے ہوئے ہو. بڑے قیدی کلوندے نہیں. قیدی بننے تو حضور دے عشق دا قیدی بننا, شریعت کا قیدی بننا, قرآن کا قیدی بننا. ادھر قیدی بنتا نہیں تو باقی تینوں بڑا قیدی بنن دا چاہ چڑھے ہویا ہے. بیٹھے ہو کو نہیں بیٹھے ہو؟ اچھا یہ پہلی بات ہوئی کہ کڑے ٹوٹ گئے. دوسرا رواج یہ تھا, ادھر دیکھیں میری طرف, جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا, دوسرا رواج یہ تھا کہ اس بچے کو نا پیدا ہونے کے بعد ایک بہت بڑی پتھر کی ہنڈیا ہوتی تھی, بہت بڑی گھڑا ٹائپ, دیگ ٹائپ, اس کے نیچے بچے کو رکھ کے نا اس کے اوپر دے دیا جاتا تھا. اگر وہ بچہ بچ جاتا تو کہتے بالکل یہ ٹھیک ہے, اور اگر وہ فوت ہو جاتا تو کہتے ٹھیک ہے جدو ماری گیا تو ہن اسی نو کی کرنا. یہ ان کا ایک جہالت کا رواج تھا. جب نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو اس رواج کو پورا کرنے کے لیے بھی کچھ عورتوں نے کہا. تو آپ نے کہا ایسا نہ کرے. انہوں نے کہا نہیں کرو. آپ نے کہا پھر کر کے دیکھ لو. انہوں نے جب نبی پاک علیہ السلام کو اسی مقام پر رکھ کر اوپر گڑا دیا نا وہ پتھر کا, آپ کو حیرانگی ہوگی, تھوڑی دیر کے بعد ٹھا کی آواز آئی تو وہ ٹوٹ گیا. اور جب آ کے دیکھا تو نبی مسکرا رہے تھے. یہ بھی صاحب سبل الہدی والرشاد نے لکھا ہے. فرمایا وہ گھڑا ٹوٹ گیا. اور یہاں پر صاحب سبل الہدی والرشاد نے ایک بڑے جملہ لکھا ہے, اگر توجہ ہو تو سناؤں آپ کو. وہ فرماتے ہیں بھائی جان کیا وجہ تھی کہ یہ گھڑا ٹوٹ گیا, پتھر ٹوٹ گیا؟ فرمایا دو وجہ سے. پہلا تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک پر اندھیرا کر دیا تھا اور نبی پاک علیہ السلام کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ وہ ٹوٹ گیا. نبی بتا رہے ہیں ہم اندھیروں والے نہیں ہیں, ہم نور والے ہیں. یہ پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسے گھڑا توڑ کر مسکرا رہے ہیں, سمجھ لو کہ آج کفر کو بھی توڑ دیا گیا ہے, چونکہ مصطفیٰ ہیں جو کفر کی قبر کو بھی توڑ کر رکھ دیں گے. یہ اس کی جانب اشارہ تھا. اور علامہ ابن جوزی کو بڑے انہوں نے تو کمال کر دیا. کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھڑا ٹوٹا تو سب نے دیکھا نا, تو آقا کریم صرف مسکرا نہیں رہے تھے. فرمایا نبی پاک نے اپنا انگوٹھا شریف یا انگلی, دونوں لفظ موجود ہیں, اپنی منہ مبارک میں ڈالے ہوئے تھے اور وہاں سے شہد اور دودھ پی رہے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال. اب دیکھو نا ولادت کی یہ باتیں سنیں گے دل میں حضور کی محبت تو پیدا ہوگی نا. اور یہی مقصد ہوتا ہے. مومن ہی کیا جس کے دل میں حضور کا پیار نہ ہو. اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ ان کے ہاں رواج تھا. نبی پاک علیہ السلام آئے, یہ دونوں رواج ختم ہو گئے اور وہاں پر جو برکت اور کرامت تھی وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اگلی بات بھی عرض کروں حضرات, توجہ فرمائیے میری طرف تاکہ آپ کو یہ بات بھی آسانی سے سمجھ آ جائے. نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گری فرمائی نا آپ نے, تو آقا کریم علیہ السلام ناف بریدہ تھے, جس کو اپنی بولی میں ناڑوا کہتے ہیں. ناڑوا یہ کٹا ہوا تھا. اصل میں یہ سسٹم کیا ہوتا ہے, بچہ جب اپنی والدہ کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے تو وہ ماں کو جو ہر ماہ کچھ ایام خاص آتے ہیں نا, تو وہ جو خون ہوتا ہے وہ بند ہو کے وہ بچے کی خوراک بن جاتا ہے. یہ اس کے ساتھ اس کا سسٹم ہوتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سسٹم نہیں تھا. میں نے کہا کیوں نہیں تھا؟ یہ باتیں ہیں جو مولوی بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں اور سنی خوش ہو کے بتاتا ہے, اس لیے کہ یہ باقی سسٹم عام بشروں کے لیے ہے. میرا نبی عام بشر نہیں ہے, وہ نوری بشر ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ سسٹم ہی نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے جو نور ہو اس کو خوراک یہ بشری کی ضرورت تو نہیں ہے نا. ہمارے نبی بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. بشر ایسے کہ آپ جیسا بشر کوئی نہیں, اور نور ایسے کہ آپ جیسا نور ہے.
نبی پاک علیہ السلام نے جب جلوہ گری فرمائی تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے. اور علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے 13 اللہ کے نبی ایسے دنیا میں آئے جو ختنہ شدہ پیدا ہوئے. صدقے جامع تھوڑی سبحان اللہ تھے ہیں. کتنے نبی؟ 13 نبی. علامہ ابن جوزی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے نبی بھی ختنہ شدہ پیدا ہوئے. اچھا یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ نبی پاک ناف بریدہ کیوں پیدا ہوئے اور ختنہ شدہ کیوں پیدا ہوئے؟ اس میں علماء فرماتے ہیں 2 وجہ تھی. پہلی وجہ ناف بریدہ اس لیے تھے کہ یہ آپ کی طہارت کی طرف اشارہ تھا, وہ جو پہلے میں اشارہ دے چکا, آپ کی پاکیزگی کی طرف اشارہ تھا, آپ کے کمال علو کی طرف اشارہ تھا, بلندی مرتبہ کی طرف اشارہ تھا. اور جو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے یہ نظافت کے اعتبار سے, جن لوگوں کے ختنے نہیں ہوتے عموماً بیمار رہتے ہیں, بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں, بے برکتے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ معاشرے بے برکتے اور کمینے معاشرے ہوتے ہیں جن میں غیر ختنہ شدہ لوگ رہتے ہیں. اور ختنہ شدہ بندہ بیمار نہیں رہتا اور اپنی آنے والی زندگی کے اندر بھی بیماریوں سے بچا رہتا ہے. وہ اس کی طبیعت, اس کے جسم سے بدبو نہیں آتی. ہاں یہ جو آج کہتے ہیں ہمارے جسموں سے بدبو ہے فلاں, یہ ختنے بس اوقات بہت لیٹ کرواتے ہیں. بچہ بیمار رہندا سیٹ نہیں رہندا چنگا یہ ختنے لیٹ ہوندے, ٹائمو ٹائم کروایا کرو. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. یہ کئی چھوٹے بچے دیہاتوں میں آ جاتے ہیں, ساڈے بچے نو کسی نے تویز پا چھڑیا تے بہت بیمار رہندا ہے, ایدا تاپ نہیں ٹوٹتا پیا. آپ اکثر دیکھیں وہ ختنہ نہیں ہوتا ان کا. اس کی وجہ سے بندے کا پورا جسم بیمار رہتا ہے. توجہ ہے. نبی پاک ختنہ شدہ پیدا ہوئے, فرمایا یہ تو جہاں قدم رکھیں گے اگر وہ شہر پہلے یثرب بیماریوں کا گھر ہو تو وہاں سے بیماریاں دوڑ جائیں گی. یہ وہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا کریم علیہ السلام کی طہارت اور نظافت ان دونوں کی جانب اشارہ تھا. پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ ناف بریدہ اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے. اور دوسری وجہ بھی عرض کر دوں آپ حضرات کو. علماء فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو دائی وہ ناڑوا کاٹتی ہے, آیا دائی جس کو کہتی ہیں, وہ جب ناڑوا کاٹتی ہے تو وہ سمجھو بچے پر ایک احسان ہوتا ہے. اسی طرح جب خاتن آ کے ختنہ کرتا ہے تو یہ بھی بچے پر ایک احسان ہوتا ہے. فرمایا محبوب کو ان دونوں چیزوں سے پاک پیدا کیا. کیوں؟ فرمایا کسی بندے کا میرے یار پر کوئی احسان نہ چڑھ جائے. فرمایا کسی بشر کا کوئی احسان وہ نہیں ہونا چاہیے میرے حبیب پر. لیکن یہاں میں ایک بات بتلاؤں, ادھر دیکھنا, کسی کا احسان حضور پر نہیں ہے, پر ایک ہستی ہے جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا اے ابو بکر صدیق, میں نے جس بندے نے مجھ پر احسان کیا میں نے بدلے چکا دیے. ابو بکر تو نے اتنے احسان کیے ہیں, تیرے احسانوں کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکا. اس بات کو بھی بیان کرنا چاہیے, یہ نبی پاک نے خود بیان فرمایا. لیکن اس وقت بچپنے کے عالم میں نبی پاک علیہ السلام پر کسی کا احسان میرے رب نے نہیں ہونے دیا. یہ کمال ہے مصطفیٰ کی ذات کا. اچھا اگر آپ جاگے تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ساتھ اس کا جواب بھی نہ عرض کر دوں. جاگیں تو ادھر آئیے. یہاں پر علماء نے سوال اٹھایا کہ نبی پاک کا جو ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور ناف بریدہ کہ کسی کا احسان نہ رہے, تو پھر شق صدر جب ہوتا تھا نبی پاک کا 3 مرتبہ اور 4 مرتبہ, 2 قول ہیں. 3 مرتبہ کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ اما حلیمہ کے پاس نبی تھے تو سینہ شق ہوا, سینہ چیرا گیا, ہاں, اور آپ کے دل کے ساتھ ایک لوتھڑا تھا اس کو نکالا گیا اور نور بھر دیا گیا. دوسری مرتبہ جب وحی نازل ہونی تھی اس سے پہلے آپ کا سینہ شق ہوا, اللہ نے وہ قوت و طاقت بخشی جس کے ساتھ وحی کا بوجھ برداشت کرنا تھا. اور تیسری مرتبہ جب معراج پہ جانے لگے تو پھر سینہ شق ہوا, پھر اور طاقت عطا کی گئی. فرمایا حبیبہ رب نو ویکھنا ہی پوریاں طاقتاں دے مانگے بھی ویکھ تا چکے نا. یہ 3 مرتبہ. اچھا بعضوں نے 4 مرتبہ بھی کہا ہے, وہ بھی الگ مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. یہ جو سینہ شک ہوا علماء کہتے ہیں پھر یہ جبرائیل امین علیہ السلام نے کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ فرماتا, یہ بھی تو ایک قسم کا احسان ہے نا. فرمایا نہیں, یہ احسان نہیں, احسان تب ہوتا اگر کوئی بندہ کرتا. یہ احسان نہیں, یہ شان ہے. کیوں؟ فرمایا جب نبی پاک کا سینہ شق ہوا تو پتہ کیا ہوا تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بات ہے, وہ بھاگتی ہوئی جب آئی دیکھا تو نبی پاک کھڑے ہیں. فرمایا کیا ہوا ہے؟ فرمایا آنے والے آئے تھے, مجھے لٹایا اور میرا سینہ شق کیا اور نور بھرا اور چلے گئے.
تو کہا کہ وہ کون تھے اور کیوں ایسا کیا؟ فرمایا وہ برکت دینے آئے تھے، آپ پریشان نہ ہو، دیکھ لو نہ میرا خون نکلا ہے نہ مجھے درد ہوا ہے۔ فرمایا یہ بات تھی جس نے نبی پاک کی شان کو واضح کر دیا تھا۔ فرمایا اس کا تعلق احسان کے ساتھ نہیں تھا، اس کا تعلق شان کے ساتھ ہے، تاکہ نبی پاک کی شان واضح ہو جائے کہ یہ عام بشروں جیسے بشر، کسی کو بھی کٹ لگایا جائے تو خون نکل آتا ہے، ابھی یہ بچپن کے عالم میں ہیں تو پھر خون نہیں نکل رہا ہے۔ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ شان ہے، یہ احسان نہیں ہے، تو یہاں اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جلوہ گری، آپ کی آمد۔ اور اگر آپ توجہ کریں تو ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آواز کمزور کر رہے ہیں آپ حضرات، باتیں ابھی بہت کرنی ہیں میں نے، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس سپیڈ سے آپ سے بول لوں گا۔ آپ نے شاید ابتدا میں غور کیا ہو، بس وہ کیسے ہو گیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہو گیا تے پچاؤ، اور سبحان اللہ فرماؤ جڑے منہ گھٹی بیٹھے ہو، یہ نبی پاک کی شان اقدس ہے، سنا کرو۔ گرامی قدر حضرات، میں یہاں پر ایک ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ ہمارے دوست آج پنڈ دادن خان سے تشریف لائے ہیں، اور یہ ایک مقاصد و تنزیل نامی یہ قرآن کی تفسیر عربی میں، یہ ہمارے جو موجودین محقق علماء ہیں ان میں سے ایک بہترین صوفی صفت انسان، بہترین محقق اور عالم اور اہل سنت کے منہج پر چلنے والے، انتہائی صاف گو اور صاف رو انسان، صوفیت ان کے چہرے پر جھلکتی ہے، یقین فرمائیے بہت پیارے انسان ہیں۔ حضرت علامہ مولانا پیر غلام رسول صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، بہت محقق انسان ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے لکھیں، آپ ان کو سنا کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ عالم کس کو کہتے ہیں، عقیدہ اہل سنت کیسے بیان کرنا چاہیے۔ رمضان شریف میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا، اعلان کیا تھا کہ وہ پنڈ دادن خان اپنی مسجد کے اندر دورہ تفسیر القرآن کروا رہے ہیں اور آپ جائیں، اور یہاں سے 2 بچے گئے بھی تھے، انہوں نے مجھے اب بعد میں آ کے بتایا، اور وہ کر کے آئے تھے، تو انہوں نے اب قرآن کی تفسیر لکھی ہے عربی کے اندر، یہ بڑے کمال کی بات ہے، اور صرف یہ دورہ قرآن کے طور پر نہیں ہے، اس میں تقریباً 6000 حدیثیں بھی لکھی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کو ضرور لینی چاہیے اور طلباء کو، اور عوام بھی اس کو اگر خرید کرنا چاہے تو آج ان کے کچھ متعلقین آئے، انہوں نے سٹال لگایا ہوا ہے، آپ یہ کتاب خرید سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ایک کتاب انہوں نے الانتہا نام سے لکھی ہے، یقین کریں یہ تو اس دور میں پڑھنا آپ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ختم نبوت کے عنوان پر لکھی ہوئی ہے، بہت پیاری کتاب ہے، آپ اس کو لے کر پڑھیں۔ اور یہ جو المستند، یہ میں نے بڑا عرصہ پہلے اس کتاب کو خریدا تھا، میرے پاس موجود ہے، اور آج یہ دوست پھر لے کے آئے ہیں، تو میں نے کہا چلو میں اس کا تعارف کروا دوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کم و بیش 2500 احادیث اور اس سے زیادہ اقوال اور اطراف اور اجانب، اگر ان کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ بنتا ہے، جو عقائد اہل سنت ہیں ان سب پر حدیثیں جمع کر کے آپ نے امت کو پیش کر دی۔ یہ بہت بڑا اہل سنت کے لیے کام ہے، اور اس کے اندر پھر یہ ہوتا نا جھول، نہ رافضیت کی طرف ہے نہ خارجیت کی طرف ہے، کیونکہ اہل سنت کا طریقہ، طریق اہل سنت بین الرفض والخروج، اہل سنت کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ رفض اور خروج کے درمیان ہوتا ہے، نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی، لعنت بھیجتے ہیں دونوں پر، ہم تو سلام پڑھنے والے ہیں مصطفیٰ کی ذات پر، مصطفیٰ کے آل و اصحاب پر۔ تو یہ اس نہج کا بندہ ہے، یعنی میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ ہمارے جو مسلک کے اکابر اور مشاہیر اور جماہیر لوگ ہیں ان میں حضرت کا شمار ہوتا ہے، اور جن پر اعتماد اور وثوق کیا جاتا ہے ان لوگوں میں حضرت کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی اور کتابیں بھی ہیں، یہ رداء النساء، یہ مسلم خواتین کے اعمال و اخلاق اور زینت کے حوالے سے وہ کتاب ہے، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تدریس العقائد، کیا بات، عقیدے کی کتاب، آپ یہ بھی خرید فرمائیں۔ اسلام کے بارے میں بھی ہے، مطلب آپ کو مزہ آئے گا جب آپ کتابیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں ہوں نا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں حضرت کی کتابیں پڑھ کے آپ کو لطف آئے گا۔ تو کم از کم جتنے بیٹھے ہو نا، کوئی خالی نہ جائے،
اگر بڑی کتاب نہیں لے سکتے تو چھوٹی کتاب آپ لے کے ضرور جائیں گے. آپ نیت کرتے ہو, وعدہ بے شک نہ کرو, نیت کرتے ہو, بار اسٹال لگا ہوا ہے, آپ ضرور ان سے کتاب خرید کر جائیں گے. اور میری دعا ہے اللہ کریم ہمارے حضرت علامہ صاحب قبلہ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے علوم و فنون میں جو پہلے برکت عطا فرمائی اپنے حبیب کا صدقہ اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے. اور پھر یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ انہوں نے جو دورہ قرآن کروایا تھا نا, وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, تقریباً 150 کے قریب اس کے دروس بنے تھے, پورے قرآن کا دورہ کروایا انہوں نے. میں کہتا ہوں ہر بندے کو سننا چاہیے, اور میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں آپ وہ 150 سن لیں پیر غلام رسول قاسمی صاحب کے, اور اگر مزید رنگ بھرنا چاہیں تو علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب رحمت اللہ تعالی جو آپ نے کروایا وہ بھی انٹرنیٹ پہ ہے, آپ وہ بھی سن لیں. میں کہتا ہوں یہ مرزا کیا, اس جیسے 1000 مرزے آ جائیں تیرے سامنے 5 منٹ بھی ٹک جائیں تو مجھے اتاری نہ کہنا. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, ایسا بہترین کام ان علماء نے کیا. پھر آپ کہتے ہو علماء کام نہیں کرتے, اگر کرتے ہیں تو آپ دیکھو تو صحیح نا, آپ سنو تو صحیح نا, آپ فائدہ تو اٹھاؤ نا. توجہ ہے حضرات؟ تو کیا میں امید کروں کہ آپ یہ کتابیں خرید فرمائیں گے. میں دوست آئے تھے تو میں نے مناسب خیال کیا کہ ان کا پیغام اچھے انداز میں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس دن میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا, وہ دن ہے پیر شریف کا, سوموار. اس کو پیر کیوں کہتے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دن نبیوں کا جو پیر آیا تھا تو پیر تو اس دن نے بننا ہی تھا ہیں. اور دیکھیں نا پیر کو ہم کتنا عزت دیتے ہیں, دن باقی بھی سارے ہیں پر پیر پیر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, پیر شریف کو نبی پاک علیہ السلام کیوں دنیا میں جلوہ گر ہوئے؟ صاحب سبل الہدا والرشاد نے بڑا پیارا نکتہ لکھا. وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے, پیر والے دن اللہ تعالیٰ نے جتنے اناج ہے نا, اناج جو انسان کھاتا ہے اور اس کا جسم تکڑا رہتا ہے, توانا رہتا ہے, قوت میں رہتا ہے, وہ سارے اناج اور پھل اور ہریائی یہ ساری کی ساری اللہ نے پیر شریف والے دن پیدا فرمائی تھی. اور بعد میں نبی پاک کو بھی اسی دن پیدا کیا کہ تمہارا جسم تو اناج کھانے سے مضبوط ہوگا, لیکن تمہارے جسم میں ایک روح بھی ہے, اگر چاہو کہ وہ بھی مضبوط ہو جائے تو اس کی مضبوطی کے لیے ہم محمد مصطفیٰ کو اسی دن بھیج رہے ہیں. یہ مناسبت ہے کہ اگر جسم تکڑا رکھنا چاہتے ہو تو اناج کھاؤ, اور یہ سوموار والے دن پیدا ہوئے تھے. اور اگر روح کو تکڑا رکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے تعلق جوڑ لو, وہ بھی سوموار شریف کو آئے ہیں. اب سمجھ آئی حضرات آپ کو؟ پیر شریف والے دن نبی پاک علیہ السلام کیوں جلوہ گر ہوئے, اس میں ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ تھی, اگر نبی پاک جمعے کو پیدا ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا یہ جمعے کی برکت ہے حضور کی. نہیں, ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے معظم ہے, اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے معظم ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ منگل والے دن برائی پیدا ہوئی, بدھ والے دن اچھائی پیدا ہوئی. اس لیے حضرت مولا علی فرماتے ہیں سال میں ایک بدھ ہو نا تو میں جو بھی اچھا کام شروع کروں بدھ کو شروع کروں. کیوں؟ فرمایا بدھ تے کم سد. یہ بدھ کی اتنی اہمیت ہے. یہ جو جمعرات ہے اس کو یہ جتنا بعضوں نے کہا کہ فرشتے پیدا ہوئے اور بعضوں نے کہا کہ اس دنیا کے اندر جو خیر ہے وہ پیدا ہوئی, اب اللہ بہتر جانے. جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیر شریف کا دن رہتا تھا, اس میں صرف اناج پیدا کیا. فرمایا صرف جسم والا اناج نہیں, ایمان والا اناج بھی اسی میں آیا ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا, دن کے حوالے سے تو یہ تھا نکتہ جو فقیر نے عرض کیا. اب مہینہ کون سا ہے بھلا؟ نبی پاک جس مہینے میں آیا کیا نام ہے اس کا؟ ربیع الاول. ادھر دیکھیے بھائی جان, صاحب سبل الہدا والرشاد نے یہ سوال اٹھایا, نبی پاک علیہ السلام رمضان میں کیوں نہیں جلوہ گر ہوئے, محرم میں کیوں نہیں آئے, حج کے مہینے میں کیوں نہیں آئے, ربیع الاول کیوں؟ فرمایا کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی کی برکت نہیں رمضان کی ہے, نبی کی برکت نہیں حج کی ہے, نبی کی برکت نہیں محرم کی ہے. فرمایا ان کا منہ بند کرنا تھا کہ کوئی مہینہ میرے حبیب کو برکت نہیں دے سکتا, میرا حبیب ہے جس نے سب کو برکت عطا فرما دی ہے. یہ پہلی وجہ ہے.
اب دوسری وجہ سماعت فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ربیع الاول میں کیوں آئے؟ ادھر دیکھیں، ربیع کا معنی ہے بہار، اول پہلی بہار. یہ بہار کے مہینے میں اس لیے آئے کہ زمانہ کفر میں ڈوبا ہوا تھا، اس کو خوشی چاہیے تھی. جیسے خزاں کے بعد بہار آئے تو خوشی چھا جاتی ہے، درخت خوش ہو جاتے ہیں، دیکھنے والا خوش ہو جاتا ہے. فرمایا جب کفر میں زمانہ ڈوبا ہوا تھا، جب میرے نبی آئے کفر کا زور ٹوٹ گیا اور میرے نبی کا نور ہر طرف چھا گیا. یہ بہاریں دنیا کو میسر آئیں. یہ دوسری وجہ سے. جاگے تو تیسری وجہ بھی عرض کروں. یہ جو بہار کا موسم ہوتا ہے اس میں درخت اگتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ درخت اگتے ہیں، اپنے پتے نکالتے، ٹہنیاں نکالتے، پھول نکالتے، پھل نکالتے. ایسا ہی ہے نہیں؟ تواڈی بولیے چاہتے ہیں پنگارے دا موسم، اس کو بہاروں کا موسم کہتے ہیں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھیے، اگر کوئی بیج ہم زمین میں ڈال دیں تو وہ بیج زمین کا کلیجہ پھاڑ کے نکل آتا ہے، اور پھر تنا، اور پھر پودا، اور پھر درخت، اور پھر چھا جاتا ہے. ربیع الاول میں حضور اس لیے آئے کہ جیسے بیج زمین کا کلیجہ پھاڑ دیتا ہے اور چھا جاتا ہے، میرے حبیب آ رہے ہیں، یہ کفر کا کلیجہ پھاڑ دیں گے اور پوری دنیا میں چھا جائیں گے. اور دیکھ لیں میرے نبی چھا گئے، میرے نبی چھا گئے. ربیع الاول میں اس لیے آئے، اشارہ اس طرف تھا. اگر جاگیں تو اگلی وجہ بھی بتا دوں آپ حضرات کو. نبی پاک ربیع الاول میں اس لیے جلوہ گر ہوئے. ربیع الاول میں نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے نہ سردی زیادہ ہوتی ہے. بہاروں کے موسم میں، بہار کا جو موسم ہوتا ہے نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ. اچھا بہار کے موسم میں نہ رات لمبی نہ دن لمبا، برابر کام، درمیانہ کام ہوتا ہے، بالکل درمیانہ. تو اشارہ یہ تھا یہ جو نبی آ رہے ہیں یہ ایسی شریعت لے کے آ رہے ہیں جس میں نہ سختی ہے نہ نرمی ہے، درمیانہ کام ہے، آسانی ہی آسانی ہے. دیکھ لو ہماری شریعت میں کتنی نرمی ہے، کتنی آسانی ہے. تو یہ اشارہ اس طرف تھا. اور جاگے تو اگلا نقطہ بھی عرض کروں. بہاروں کے موسم کے اندر بیماریاں نہیں ہوتی. اگر بیماریاں پھیلی بھی ہوں، بہار کا موسم آ جائے تو بیماریاں دوڑ جاتی ہیں. میرے نبی ربیع الاول میں اس لیے آئے، کفر و شرک کی بڑی بیماریاں تھیں. فرمایا یہ وہ بہار آ رہی ہے جو ہر قسم کی بیماری کو ختم کر کے رکھ دے گی. اب نبی آئے اور بیماریاں نہ جائیں یہ ہو نہیں سکتا. اور پھر بھی ربیع الاول آئے اور کسی کو بیماری پڑ جائے، بیٹا اپنا علاج کرا، تجھے مسئلہ کوئی اور لگتا ہے. تجھے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اور میں اس خوش نصیب ملک میں رہتا ہوں جس کی فوج بھی میلاد مناتی ہے. ہاں ہماری فوج میلاد مناتی ہے اور ہم نے اپنی فوج کے لیے دعا گو ہیں. بلکہ یہ بھی دعا کرتے ہیں پاکستان دشمن کے عناصر کے ساتھ جب سے، یعنی ضرب عضب آپریشن سے لے کر آج کے دن تک یہ جتنے آپریشن کر رہے ہیں پاکستان میں امن بحال رکھنے کے لیے، ہم بالکل ان کو شاباش دیتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اور اس لیے بھی مجھے وہ باتیں یاد ہیں جب جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ ہم ختم نبوت کے پاسبان ہیں. ہمارا یقین ہے. یار یہ بات ہوئی نا کھل کھلا کے بات کی. اور آج کل تو حافظ صاحب ہیں، حافظ قرآن کو جانتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور پھر یہ میلاد منانے والے لوگ ہیں. جس آپ دیکھنا جب 12 ربیع الاول کا وہ صبح کی گھڑیاں آئیں گی نا، جو خاص لمحات ہیں حضور کے ساتھ تعلق رکھتے، تو یہ 21 توپوں کی سلامی دے کر اس وقت کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جس میں ہمارے نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے. تو ہم پھر اس ادارے سے کیوں نہ محبت کریں؟ ہمارے پولیس والے، ہمارے یہ یہاں شہر کے جو تھانے ہیں آپ دیکھیں ان کے اوپر جھنڈے لگ جاتے ہیں. کئی پولیس والوں کی گاڑیوں کے اوپر میں نے جھنڈے لگے دیکھے. تو یہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں. اور میں اس خوش نصیب ملک میں رہتا ہوں جہاں کے بینکوں والے، جہاں کے اسکولوں والے، جہاں کے مالز اور ہالز والے، جہاں کے تاجر اور جہاں کے ورکشاپوں والے، جہاں کے رکشوں والے، جہاں کے گاڑیوں والے، جہاں کے دکانوں اور ٹھیلوں والے سب حضور کے عاشق ہیں. اور جب میلاد آتا ہے کوئی نعتیں لگا کے بیٹھا ہے، کوئی جھنڈے لگا کے بیٹھا ہے، کوئی حضور کا لنگر بانٹ رہا ہے اور کوئی درود کی محفلیں سجا کے بیٹھا ہے. بھائی تم سب عاشقوں کو سلام ہو میری طرف سے. سمجھ آ رہی ہے؟ محبت کا اظہار کیجئے. تو میں بات یہ بتلا رہا ہوں، ربیع الاول یہ بہاروں کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے؟
درختوں کی بہار آ جائے نا درختوں کی تو انہیں کہنا نہیں پڑتا بہار آ گئی ہے اپنے آپ نو ذرا ساوا کر پتے کڈ، نہیں کہنا پڑتا. اسے اتنا شعور ہے وہ خود بخود ہرا ہو جاتا ہے. کہتا موسم جو آ گیا ہے تو اگر میں ہرا نہ ہوا تو لوگ مجھے کہیں گے تیریاں جڑاں سوکھ گئیاں نے، تیرا تعلق ہی ٹوٹ گیا ہے. تو میں تو اپنا تعلق کیوں توڑوں؟ میں کو چبڑا، میں کو بے وقوف ہاں. وہ خود بخود ہرا ہو جاتا ہے، بہار کو سیلیبریٹ کرتا ہے. ربیع الاول تو ایمان کی بہار ہے. پھر تجھے بھی کہنا نہ پڑے، خود ہی اپنے گھر کو سجا لیا کرنا تاکہ پتہ چلے کہ تجھے بھی شعور ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے یار؟ اپنے گھر پر کم از کم ایک جھنڈا ایک لائٹ لگائیں گے اور ہر روز کی بنیاد پر جتنے اب دن باقی ہیں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھو تو کمال ہی ہو جائے گا. اللہ کریم ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، سنتیں ادا فرما لیجیے.